قیامت کے نزدیک مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک مرد دیکھ بھال کرنے والا ہوگا، ایک مرد منتظم ہوگا۔ سائن آف دا ڈے آف ججمنٹ میں سے ایک سائن یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب وقت میں برکت نہیں رہے گی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جبکہ زمانہ جلدی گزرنے لگے گا۔ ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا، ایک مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ ایک دن کی طرح، اور دن ایک گھڑی کی طرح گزر جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر قیامت کی نشانیاں لے کر آپ کے لیے حاضر ہیں، اور ہماری اس ویب سیریز کی آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ کچھ ہٹ کے ہے، کیونکہ آج ہم نے ایک قیامت کی نشانی کے بارے میں نہیں بلکہ ایک سے زائد حیرت انگیز نشانیوں کا ذکر کریں گے۔ یاد رہے کہ قیامت کی نشانیوں کو ایک تسلسل کے ساتھ ہم بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اب تک ہم نے جتنی بھی نشانیوں پر گفتگو کی ہے ان میں سے کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، اور کچھ کو ابھی ہونے میں وقت باقی ہے۔ ناظرین، ان میں کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں کہ جن پہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ ہو چکی ہیں یا ہونا باقی ہیں یا اس کا کچھ حصہ ہو چکا ہے۔ اس طرح کچھ نشانیوں میں ایک نشانی حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی کہ قیامت کے نزدیک مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہوگی۔ اب اگر کچھ پیچھے یعنی 80 یا 100 ایئرز پہلے چلے جائیں، 80-100 سال پہلے جائیں، تو اس وقت ہونے والی ایک ریسرچ سروے کو دیکھیں تو زیادہ تر رپورٹس میں مردوں اور خواتین کی جو تعداد تھی وہ ایکول بتائی جاتی تھی، یعنی آلموسٹ 50-50% تھے۔ لیکن اگر آپ اس کرنٹ ایرا کی بات کریں، اس دور کی بات کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈفرنس جو مرد اور عورت کی تعداد میں پہلے بہت کم تھا اب وہ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی اب مرد جو ہے وہ کم اور عورتیں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی، بدکاری شراب خوری بڑھ جائے گی، اور مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک مرد دیکھ بھال کرنے والا ہوگا، ایک مرد منتظم ہوگا۔ اللہ اکبر! جی ہاں، ایسا وقت قیامت سے پہلے آنا ہے۔ غور کیجئے کہ ایک مرد کے پاس جب 50 عورتوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہوگی تو اس وقت مردوں کی کتنی کمی ہوگی اور عورتیں کس قدر زیادہ ہو گئی ہوں گی۔ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ ایک مرد 50 عورتوں کا انتظام کرنے والا ہوگا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک مرد 50 اس کی بیویاں ہوں گی، کیونکہ یہ تو حرام ہے۔ اسلام میں تو 4 شادیاں جائز ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ خاندان میں اتنی عورتیں ہوں گی، والدہ، بچیاں، بہنیں اور خاندان کی دیگر خواتین ملا کر 50 ہوں گی، جس کو ٹیک کیئر کرنے والا ایک مرد ہوگا۔ اللہ اکبر! ہم اللہ کریم سے خیر کا سوال کرتے ہیں کہ رب کریم قرب قیامت کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ڈیئر ویورز، اس کے علاوہ ایک اور بات آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں سائنس کی ایجادات نے انسان کا بہت زیادہ جو ٹائم ہے وہ سیو کر لیا ہے، وقت بچا لیا ہے۔ پہلے زمانے میں ذرا غور کرتے ہیں کہ پکاتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا تھا۔ پہلے چولہا جلانا پڑتا تو لکڑیاں جلانا پڑتی، ایک کپ چائے بنانا ہوتا تھا تو 1 گھنٹہ لگ جایا کرتا۔ مگر آج کے دور میں چولہے کو سٹارٹ کیا، چولہا جل گیا اور کچھ دیر میں چائے تیار ہو گئی، بلکہ اب تو مائکرو ویو کا زمانہ ہے، منٹوں میں کھانے تیار ہو جاتے ہیں جو کام گھنٹوں میں ہوا کرتے تھے۔ کتنا وقت سیو ہو گیا۔ پہلے سفر کی بات کریں تو سفر پیدل ہوتے تھے، گھوڑوں پر ہوتے تھے، کیملز پر یعنی اونٹوں پر ہوتے تھے، اور آج تو تیز رفتار سواریاں ہیں، سپر سونک ایئر کرافٹ ہیں، یہاں تک کہ 3 گھنٹے میں اپروکسیمیٹلی ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ 5-7 دن کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے۔ کچھ صبح کا ناشتہ کسی ملک میں کرے اور لنچ کسی ملک میں اور ڈنر کسی اور ملک میں ہو جاتا ہے۔ اتنا فاسٹ ٹریول ہو رہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، تمام ترقیوں سے کتنا ٹائم سیو ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہ رونا ہے کہ وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی۔ ایجادات نے جو ٹائم بچایا، جو ان انوینشنز نے ٹائم بچایا، وہ گیا کدھر؟ وہ ٹائم کہاں چلا گیا؟ ان سب کا ایک ہی جواب ہے کہ وقت سے برکت اٹھ گئی ہے، اور یہ وقت کی بے برکتی بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ جی ہاں، سائن آف دا ڈے آف ججمنٹ میں سے ایک سائن یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب وقت میں برکت نہیں رہے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جبکہ زمانہ جلدی گزرنے لگے گا۔ ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا، ایک مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ ایک دن کی طرح، اور دن ایک گھڑی کی طرح گزر جائے گا، اور ایک گھڑی آگ سلگانے کی طرح۔ اب ذرا اس کا مطلب سمجھیے ناظرین کہ وقت اس طرح جلدی سے گزرے گا
اور زمانے اور وقت میں برکت نہ رہے گی. انسان ایک کام بھی نہ کر سکے گا کہ دن ختم ہو جائے گا. اس طرح لوگ مصیبتوں آفتوں میں ایسے مبتلا ہو جائیں گے کہ انہیں وقت کا گزرنا محسوس نہ ہوگا. اب تو آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا ناظرین کہ مصیبت کا زمانہ اگر احساس کیا جائے تو بہت لمبا محسوس ہوتا ہے. اگر احساس ہی نہ رہے، ہوش اڑ جائے تو وقت کا گزرنا محسوس ہی نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کے فرمان سے یہ مراد ہے کہ اس زمانے میں لوگوں میں عیش و آرام بہت زیادہ ہوگا، اور عیش و آرام کا زمانہ کیسے گزرتا ہے اور کتنی جلدی جلدی گزرتا ہے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کب گزر گیا. ناظرین آپ ذرا غور کریں، اگر ہم جتنے مجھے ویورز سن رہے ہیں، ہمیں 20 سال پرانی بات ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے، 2-4 سال والی بات تو ایسا لگتا ہے کہ آج کل میں ہوئی ہے. اتنا جلدی پتہ چلتا ہے کہ اتنے سال گزر گئے. ہمیں اپنے بچپن کی کوئی بات بتاتا ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یار یہ تو کل ہی کی بات ہے، لیکن وہ زمانہ گزرے عرصہ ہو گیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کی یہ نشانی بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر شخص محسوس کرنے لگا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے چٹ پٹ سال گزر جاتا ہے، اور اب سال میں اتنا کام ہی نہیں ہو پاتا جتنا پہلے 6 مہینے میں ہو جایا کرتا تھا. لوگوں کا کنوینئنس اور کمفرٹ تو آپ کے سامنے کہ کس قسم کا لائف سٹائل اور آرام کا سامان کر رکھا ہے ہم سب لوگوں نے. دنیا کی جس چھوٹی سے چھوٹی کمپنی یا بڑی سے بڑی کمپنی کو دیکھ لیں، سب کی ایک ہی دھن ہے اور ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ کسی طرح کسٹمر کو کمفرٹ دیا جائے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اب جو گاہک ہیں، کسٹمر ہیں، ان کو کمفرٹ ہی کی تلاش ہے. آج کل کئی قومیں ایسی ہیں جو پہلے تو بڑی غربت والی زندگی گزارتی تھی، اور اب ایسا لگتا ہے کہ لگژریز کی ریس لگی ہوئی ہے، ہر کوئی لگژریز میں آگے نکلنا چاہتا ہے. اس زمانے میں ان کا کمفرٹ کیا تھا؟ آرام دہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. ان میں سے بہت سو کو تو اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہننا بھی نصیب نہیں تھے. وہ قومیں سخت جان ہو کر زندگی گزار رہی تھی، مگر اب حالات اتنے مختلف ہو گئے، اپوزٹ ہو گئے. حدیث پاک میں فرمایا گیا نا، بلکہ اس حدیث میں قیامت کی نشانی فرمایا گیا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم ننگے بدن، ننگے پیر رہنے والوں اور بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں فخر کرتے دیکھو گے. ایک جگہ فرمایا کہ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے. یعنی دنیا میں ایسا انقلاب آئے گا کہ ذلیل لوگ عزت والے بن جائیں گے اور عزت والے لوگ ذلیل ہو جائیں گے. جیسا کہ آج دیکھا جاتا ہے، آج علم اور علماء کی قدر نہیں ہے، صرف پیسے کی قدر ہے. علم کی قدر اور علماء کی قدر بھی اس وقت ہوتی ہے جب خود علم ہو، ورنہ جو جاہل ہوتا ہے وہ کیسے علم کی عزت کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج علم کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے. جن کے پاس علم ہے وہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا. اس پر ہم پہلے بھی کافی بات کر چکے ہیں. یاد رکھیں کہ جو قوم، جو لوگ علم کی قدر نہیں کرتے، علم کو اس کا مقام نہیں دیتے، وہ ایک دن اپنا مقام کھو بیٹھتے ہیں. اس حوالے سے آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ حضرت خلیفہ ہارون رشید مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور انہیں یہ خبر پہنچی کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس احادیث کی موطا نامی کتاب ہے جو وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں. آپ نے اپنے وزیر کو امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ کتاب لے کر میرے پاس آ جائیں اور مجھے پڑھ کر سنائیں. تو جب اس وزیر نے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جاؤ خلیفہ کو میرا سلام کہو اور کہو علم کے پاس جانا پڑتا ہے، یہ خود کسی کے پاس نہیں آتا، اور علم حاصل کرنا پڑتا ہے، یہ خود حاصل نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جو پیغام لینے والا تھا وہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس آیا اور جب یہ بیان کیا تو آپ کے دربار میں اس وقت قاضی ابو یوسف بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے، اے امیر المومنین، اہل عراق کو یہ بات پہنچ سکتی ہے کہ آپ نے امام مالک رضی اللہ عنہ کو حکم دیا مگر انہوں نے نافرمانی کی، لہٰذا آپ ان پر سختی کریں. اب یہ گفتگو چل رہی تھی کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے. خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ اے ابن عامر، میں نے آپ کو پیغام بھیجا اور آپ نے انکار کر دیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وحی میں لکھا کرتا تھا، میں نے یہ آیت مبارک لکھی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون، یعنی برابر نہیں وہ مسلمان کے جہاد سے بیٹھے رہیں اور وہ کہ جہاد کرتے رہیں. اس وقت سیدنا ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے. انہوں نے عرض کی کہ حضور، میں ایک نابینا ہوں، معذور شخص ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی راہ میں لڑنے کی بہت فضیلت ارشاد فرمائی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے اندازے سے نہیں جانتا کہ معذور کیا کرے. حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میرا قلم بھی خوش نہیں ہوا تھا لکھنے سے، یعنی میں لکھ ہی رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ران جو تھی وہ وحی کے بوجھ سے جو ہے وہ مجھ پر بھاری ہونے لگی. یعنی محسوس ہو گیا کہ نبی پاک پر وحی نازل ہو رہی ہے.
اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا کہ اے زید اب لکھو غیر اولی الضرر، یعنی آیت مبارکہ کی ترتیب اب اس طرح ہو گئی لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یعنی برابر نہیں وہ مسلمان کہ بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے اور وہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے رہیں، یعنی بے عذر جو تھا اس کی ریلیکسیشن آ گئی کہ وہ تو نابینا تھے. سبحان اللہ. تو اب پھر فرمایا حضرت امام مالک نے کہ اے امیر المومنین، جب ایک حرف کے لیے حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر فرشتوں نے 5000 سال کی مسافت برداشت کی تو کیا مجھ پر اس کی عزت و جلالت کا پاس رکھنا ضروری نہیں؟ اور آپ کو اللہ عز و جل نے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے اور مسند خلافت پر فائز کیا ہے. بس آپ علم کا مرتبہ گھٹانے والے سب سے پہلے شخص نہ بنیں، ورنہ اللہ پاک آپ کی قدر و منزلت کو کم کر دے گا. راوی فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید اٹھے اور حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چل پڑے. یعنی اب حالانکہ حضرت امام مالک ان کے دربار میں آ گئے تھے، مگر خلیفہ ہارون رشید علم سیکھنے کے لیے ان کے گھر کی طرف چل پڑے تاکہ آپ سے موتا سنیں. آپ نے خلیفہ کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا. جب خلیفہ نے آپ سے موتا پڑھنے کا ارادہ کیا تو کہنے لگے مجھے پڑھ کر سنائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک نے فرمایا اے خلیفۃ المسلمین، میں نے آج تک کسی کو پڑھ کر نہیں سنایا. ہارون رشید نے کہا کہ لوگ باہر چلے جائیں تو میں پڑھ کر سناتا ہوں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب خاص لوگوں کی وجہ سے عام لوگوں سے علم روک دیا جائے تو اللہ عز و جل خاص لوگوں کو بھی اس سے نفع نہ دے گا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معن بن عیسیٰ کو پڑھ کر سناؤ. جب خلیفہ نے پڑھنا شروع کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں نے اپنے ملک کے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ علم کے لیے عاجزی کرنا پسند کرتے ہیں. یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید مسند سے نیچے اترے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. پہلے کے خلیفہ بھی کیسے تھے اور کس طرح علماء کرام حق بات کیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا کہ امام مالک نے خلیفہ ہارون کو فرمایا اور آپ کو اللہ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا اور مسند خلافت پر فائز کیا ہے. بس آپ علم کا مرتبہ گھٹانے والے سب سے پہلے شخص نہ بنے، ورنہ اللہ پاک آپ کی قدر و منزلت کو کم کر دے گا. ذرا سوچئے کہ کیا علم کی جو قدر کی کمی ہمارے دلوں میں ہو گئی ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ یہ علم کی دوری کی وجہ سے، کیونکہ علم سیکھنے کا شوق ہی نہ رہا. اگر جواب ہاں میں ہے تو جلدی کیجیے، علم حاصل کرنے میں جلدی کریں، کیونکہ اس کے اور بھی بڑے فضائل ہیں. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ علم کا ایک مسئلہ سیکھنا میرے نزدیک پوری رات قیام کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. مزید فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ علم کی جستجو میں رہنا جہاد نہیں، اس کی رائے اور عقل ناقص ہے. اللہ اکبر. اور اگر آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے تب بھی شرمائے نہیں، کیونکہ حضرت سیدنا قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے قبیصہ کیسے آئے؟ میں نے عرض کی میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری ہڈیاں نرم ہو گئی ہیں، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جو میرے لیے مفید ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قبیصہ تم جس پتھر یا درخت کے قریب سے بھی گزرے اس نے تمہارے لیے استغفار کیا. یعنی چونکہ وہ علم سیکھنے کے لیے آئے تھے تو پتھر اور درخت آپ کے لیے استغفار کر رہے تھے. تو بڑی عمر ہو جائے تب بھی بندے کو علم دین سیکھنا چاہیے، قرآن کا علم سیکھنا چاہیے، حدیث کا علم سیکھنا چاہیے، فرض علوم سیکھنے چاہیے. مگر آج لوگ علم دین سے دور ہیں اور علم دین کی طرف آنے کا شوق بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. قیامت کی نشانی ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ علماء، صلحاء، علم والے، دیندار مسلمان آج غربت و افلاس کا شکار ہیں اور دنیا میں پریشان نظر آتے ہیں، اور کئی پشتوں کے چور، ڈاکو، لچے، لفنگے، بدماش عیش و عشرت کی زندگی گزار